सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। साड़ी गल मजाक समझी फिरते हो ऐसे कोई अपने जोश खिताबत ही लगे हुए हैं। खुदा दी कसम है ऐसी फैजाबाद में जाने अजाब आ जाने अल्लाह साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी दी तौहीन हुई ते अजाब आ गया ते इमामुल अंबिया दी खत्म नबुव्वत ते जब हमला होया फिर एक बंदर खिंजीर का इस वास्ते नहीं बने इमे अताए अरब जिलाए करब यूज अजब बगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब तुम्हारे हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो चमन बहार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो तुम भी ना हो और बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नबज़ हस्ती का बशामादा इसी नाम से है दश्त में दामने कोसार में मैदान में है बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸੈयद ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਆਮਤ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟੰਗਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੌਂਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੇਟੇ ਦਰਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਸੈयदा ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸੈयदा ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈयद ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨੇ 21 ਕਰੋੜ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਜਨਾਬ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਲੈ توجہ میں تے گل کرن لگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھ روپے لے کے جب امام حسن کو آئے نا سال بعد تے نظرانہ دین لگے تے دل وچ خیال آیا میں اسے ہند دا پتر لکھ روپے کون دے دا اندر بیٹھے رہا اقبال کہندا پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھتی ہے اقبال ذرا سمجھنا اندر بیٹھے رہے امام حسن تے حضرت امیر معاویہ گلاں کرتے رہے جب روانہ کرنے لگے نا کہ حضرت امام حسن کے غلام نے آپ کے مبارک نالین پاپوش مبارک آگے رکھے حضرت امام حسن دے حسن جب رکھے نا امام حسن کے سامنے جو لکھ روپے کٹ کے امام حسن اپنے غلام نو دیتے فرمایا یا امی انا ابن فاطمہ حسن پیسے دے کے ہندہ پترا میں جڑے خاندان دا نا ساڑی تے کوئی جتیاں سکیاں کرے تے لکھاں تے سنا سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اس واسطے 21 کروڑ دی تے سید جتیاں بند تسی ساڈی قیمت بھی چنگی لگی اسی جنہ دا کام کردے ہیں نا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے لگے دیر بیٹھے کہ ہم تیری دیوار کی میں اعلیٰ حضرت کو معذرت نال ایک شعر تصرف کر کے اپنی وضاحت کرنا چاہتا اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں جب قیامت والے دن کئی لوگوں کو جنت مقام ملے گا نا تو کہنے کہ فقیر نے تو اتنا کام نہیں کیا تھا یہ کہاں سے مل گیا تو اعلیٰ حضرت فرمائیں بلندی ہے جنت پہ اتنا عجب کس نے مجھے تو کہے گا اچھا جی مجھے بھی یہ مقام مل گیا اعلیٰ حضرت فرما دینا بلندی ہے جنت پہ اتنا عجب کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس وجہ مولی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے
کہنے لگی یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ یہی نہیں سمجھ آئی آج کل۔ مولوی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در یہ ساری باتوں کا جواب ہے۔ ہاں جی، اس واسطے یہ کوئی پریشانی والی بات ہے۔ پوری دنیا میں جو میرے لیے روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ پوری دنیا کا مسئلہ شاید یہ پیدا ہو گیا۔ پوری دنیا کا بحران یہ ہے کہ مولوی خادم کو روٹی کون دیتا ہے؟ میں کہا کون دیتا ہے؟ دینے والا ہے سچا یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں جو مانگ لیا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ اس واسطے یہ پریشانیاں یہ گلنا کوئی نہیں کی روٹی کون دیتا جب وہ بھیک دینے کو سرے کلے گدایاں آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا اور واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا لب واہ آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جوڑیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس کر دیا جیسے مردہ دلوں کو دیور ابد وہ جانے مسیحہ ہمارا تو گلہ کرنے آئیے کرو پیڑا ہو تے تھکیاں ہو دوائیاں ہو تے درد ہو کہتے کوئی گل نہیں مولوی خادم کو روٹی کون دیتا ہے مولوی خادم تو لاہور میں رہتا ہے کوئی چھپے ہوتا نہیں نہ میں کسی کدی دورے تے گیا نہ میرے کوئی پیری مریدی والا سلسلہ ہے ہاں جی سید تو کرنا میں تو کچھ بھی نہیں تو مولوی ہیں ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے لیکن اسلام ہے جے رسول اللہ نے کوئی وفا ویل چیئر والا بھی کر بیٹھے نا تو پوری دنیا دے موضوع سخن بن جائے کیا بات کیا کہہ رہے ہیں کوئی شک نہیں وانا اول الناس خروجا الا اے میرے آقا نے خود اپنی شان بیان جی صحابہ میلاد منایا میں کہ جلیا حضور اپنا خود میلاد منایا دوسرا یہ بھی کوئی پاس ہے 1400 سال کے بعد کہ ملا اٹھ کے میرے جائے ان پڑھ مولوی کہے کہ جی صحابہ میلاد منایا سن ذرا تواڈے نال گل نہیں کر رہا انہاں نال کر رہا جنہاں نوں کوئی پریشانی ہوے تانوں تے کوئی تواڈے تے چہرے چمک رہے وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا عبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي عزت چاہتے ہو نا قیامت والے دن میرے آقا نے فرمایا ساری عزت دیاں چابیاں اس دن میرے ہاتھ چ آج ذلیلہ نال لگ کے تسی حضور دی ختم نبوت تے گل نہ کر دے اور حضور فرماندے جنت دیاں چابیاں بھی میرے ہاتھ چھوڑی بے شک قیامت والے دن میرے آقا پوچھ لیا تو تیرے دل وچ بھی کدی نہیں سی بغض پیدا ہویا جے میری ختم نبوت تے عمل کیتا تو پھر بیٹھ کے باسا کردا سی کہ باس نہ ہو سکتی مولوی خادم نے کو گال کڈے تے اچھی گل ہو سکتی باس مباسے ہو سکدے جدوں رسول اللہ دی بات آئے لو جی میں تے گل کر لگا اے تواڈے جڑے شکار کتے کردے انہاں وچ گجرات وچ انہاں دا کی کہندے ہون شکاری کتا روی ان بعد امراء المغل تنصر فحضر جماعت من كبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتقص النبي وهناك قلب سيد مربوط فلما اكثر من ذلك وصب عليه القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كلا بل هذا القلب عزيز النصراني يشير بيده فظن اني يريد ان نضربه ثم عاد الى ما كان فيه فأضال فوصب القلب مرة أخرى فقبض على زرقمتي فقلع فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغل مولوی خادم کا انسان ہے جے تک کتے
کتے بھی چپ نہ رہے. کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے بندہ کہے میں مسلمان کہے جی میں بھی عاشق رسول ہوں. امام کہنے کہ امام ابن حجر اسقلانی آپ نے فرمایا کہ جناب مغلہ نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے, انہوں نے عیسائیوں دے پوپ آ گئے, پادر آ گئے, پادری آ گئے, انہوں نے سارے مغل آ گئے, انہوں نے جرنیل آ گئے, انہوں نے پوری برادری آ گئی. جڑا بھی مغل سر تے اوتھے چڑھے سٹیج تے انہوں نے پادری پوپ دے سر تے رنگ لا جا بھئی تو عیسائی ہو گیا. جب ایک پادری نو جوش آیا انہیں کہا لو جی حضور دی تشریف آوری تو بعد ساڑا مذہب پھر ود رہا. انہیں کہا آج نہ ایتھے ممتاز قادری, نہ علم الدین, نہ داتا علی حجویری, نہ قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب, نہ سلطان الہند, نہ مجدد الفسانی, نہ اعلی حضرت بریلوی, نہ پیر میر علی شاہ, نہ غازی تنویر قادری, نہ حافظ عدیل, نہ حافظ عاشر, کوئی بھی کوئی نہیں. آج حضور کے خلاف گل کرو آج کنے کہنا ہے. پادری نے پتہ نہیں سی ورفانا اللہ کا ذکر اسی حضور فیض آباد نہ جاندے تو پیرا نہیں سی ہونا, اور کوئی چلا جانا سی, پیرا تو ہونا ہی ہونا سی. اصل لکھیا ہوئے سی کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. پچھتاوا تو ساری دا نسلیں بھی نچن گیا ایسے تو ساری سمجھ آگے برانڈ گرفتاری کرنا مولی خاتم پیچھے ہٹ جائے گا. میں نے کسی آپ تقریروں پر جا رہے ہیں, میں کہا جی جا رہا ہوں. آپ کے ورانٹ نہیں ہوئے, میں کہا ورانٹ نہیں, ورانٹ پھانسی تھا جس دن حکم ہے آسی تو اس دن بھی لبیک کہہ دے ایک کسی اور نو ڈراؤ جا کے چون 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 اتنی گل تو جناب اور یہ مقبول بھی سمجھ آئی ہوئی. انہیں بھی کہا چون 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 کی مطلب ہویا, میں پہلی لینے کھڑیا. اور یہ مقبول جان سمجھ آ جائے اور یہ مقبول جان جیسے شیر نو نہیں آتی. اینڈیوں نے گفتگو کی تھی, ہاتھ ماروں دی تھی. میں نے کہا مولی خادم کے خلاف یہ باتیں نہیں ہو رہی, اصل میں ناموس رسالت انہوں سمجھ آ گئی اندر دی گل اے وے. پورے عالم کفر نو کی خوش کرنا چاہتے ہو تسی کہ جڑا رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتا ہے, ختم نبوت پر وہ ڈکیت بھی ہوتا ہے اور دہشت گرد بھی ہوتا ہے. تم یہ دنیا کو کہلوانا چاہتے ہو, ایسے نہیں ہوگا. ہاں ہم اس صف میں شامل کھڑے ہیں جس میں پیر میر علی شاہ کے ساتھ اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی چومکھی لڑائی لڑی ناموس رسالت ہے, اسی اس صف پہ کھڑے ہیں. ہمیں کوئی چور کہے, ڈکیت کہے, بدعنوان کہے, یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی, در ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. ایسی باتیں نہ کرو, ہم گناہگار ضرور ہیں, غدار نہیں ہیں. باتیں ایسی نہ کرو جس سے کفر خوش ہو جائے دوبارہ. کفر تو گرا ہے, ٹرمپ پہنجے تھوڑے پیسے پہ منگدا واپس, کہنا ساڑھے پیسے واپس. پہلی بار ٹرمپ پیسے واپس منگے فیض آباد دھرنے تو بعد, اور ٹرمپ نے کہا پلیتو تو $100 دیتے سن بھائی دین کٹو, فیض آباد مولوی تو ٹنڈ کر کے آ گیا. راجہ ظفر الحق کہنا مولویاں دا بیٹھنا بھی صحیح, انہاں دا استعفیٰ لینا بھی صحیح, تے انہاں دا معاہدہ بھی صحیح. سبحان اللہ. اے راجہ ظفر الحق آخر کبرہ ٹنگا سنو سمجھ جاتی. شکر ہے بڑھاپے جو انہوں گل نہیں سمجھ. شکر راجہ آپ تو بڑی بڑی گل کی تھی. ہاں جی تو شکر ہے بڑھاپے چلیے تو سمجھ آ گئی, نہیں تو کئی بڑھے نو بھی نہیں سمجھ آتی. پہ کہ حکا پی کے کہنے مولویاں بڑا غلط کیتا ہے. میں کہا تو حکا پی تینوں بھی پتہ بڑھے بہن کے نا بھی حکا ٹوری ہوتے حکا پی ناڑے نو کی پتہ کھوتا کی جاڑے گل گند کی کیا بات ہے, کمال پھر وہی باتیں کرتے ہیں. خادم حسین رضوی اتھے مرے یا لاہور مرے, حضور کی بات کر. کیا بات, جلے بس کر یہ تو کفارہ ہونا چاہیے تھا. پھر وہی گلا کر, میں کہنا نعرے مالکاں دے ہوندے نے, کتےاں دے نہیں ہوندے. حضور کی بات توجہ. حضور کھوتے نے جدوں پایا نا تیل, اے سانو کہنے دی مطلب ہے اے تسی فیض آباد کی کیتا ہے. میں کہ کھوتے نو پایا نا تیل,
تو کھوتا اٹھ کے کان چھڑے انہوں نے کہا کی ہوا دیکھو جی میرے کان پٹے میں کہا جان تیرا پیٹ تو درد ٹھیک کیتا کہتا کان پٹے کھوتا اٹھ کے شکوے پہ کرے یہ دیکھو جی میرے کان پٹے اور میں کہا تیرے کان تاں پٹے میں تیرا ڈیڈی درد پہ سی اور تیڑ تا پرانا سے اندر لٹا کے تن پتہ کھوتے تے پیٹ درد ہوئے تے زمیندار جان دیں تارے میرے دا تیل تے نال پانی ملا کے نڑے پا کے انہوں لٹا کے تو دے منہ وچ نڑا پانے اتو جناب جمع دے مار کے نا جمع دا پا کے تے اوتے ڈنڈا مار دیں ہاں جی ہضم ہویا کہ نہیں ہویا تے ہضم ہویا کہ نہیں جنہوں یہ گلاں دا سمجھ کوئی نہیں ہوا ساڑھے بار کہتی کیوں فیض آباد گئے تھے کیوں گئے تھے حضور کی ناموس کے لیے گئے تھے اور کسی لیے اس واسطے اے کدی بھی پریشانی اے تو اڑنا اسی دو نمبریاں نہیں کر رہے اے جو سید جڑے بیٹھے چلو مولی خادم تو دو نمبری ہے نا سیدہ میں نے کٹ کے رکھ دینا سی سارے ہاں سید جڑے نے فخر کر دیں میرے ہوتے ہاں جی سید فخر کر دیں کیونکہ میں پہرے دار جنہ دے گھر ہوئے پہرا بندہ صحیح دے وے تے مالک انعام تے دے دیں ہاں جی کتا ہو تو نہیں نہ رکھیا جاندہ جو اوکھا ویڑا آوے تو چڈے پچھڑی پا کے اندر بڑھ جائے کتا ہو ہوندہ جو اوکھا ویڑا آوے تو کہتا باپ جا کے بیٹھ تاج نعرے ختم نبوت تاج نعرے ختم نبوت توجہ لبیک یا رسول ہون نوے نوے نعرے میں سے داخل کرو سارے نورن اللہ نورن نعرے ایک چل دے رہا لوگ کہندی سیاسی نعرہ ہے میں کہا پتر باویں سیاسی یہ ثواب ضرور لگنا اور کوئی نہیں آئی تو کہنے نہیں یہ لبیک سیاسی نعرہ ہے اور میں کہا باویں سیاسی ہے لیکن نام جیسی رسول اللہ دا لہر ہے گل کرن دو میں گل بس وکھان لگا تو نال لمبی گل تو کرنی کوئی نہیں ہن انہاں دی تقریر اجے تو ہن اجے تو تساں نشہ لینا ہے میں تو تھوڑے واسطے اجے بنا رہا راہ مار کر ہاں جی لو جی اے گیلانی سید حسنی حسینی سید اور سنو حدیثہ پہلی حدیث مولا کائنات کو مولا کائنات فرمانے رسول اللہ کا رخ انور ایسے تھا مولا کائنات فرماتے حضور کے ابرو ایسے تھے مولا کائنات فرماتے رسول اللہ کی مبارک ناک ایسی تھی مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ کی مبارک زلفیں ایسی تھی جب رسول اللہ کنگھی استعمال نہ کرتے تو اس وقت زلفوں کی کیا کیفیت ہوتی اور جب کنگھی استعمال فرماتے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی یہی گل امام حسن نے بھی کی تھی کہ جب میرے نانا جان چلتے تھے تو اس کا انداز کیا جب میرے نانا جان ایک طرف دیکھتے تھے تو وہ کیا انداز ہوتا تھا میرے نانا جان کے مبارک کاندھے کیسے تھے میرے نانا جان کی مبارک کلائیاں کیسی تھی ہتھیلیاں مبارک کیسی تھی پھر انگلیاں مبارک کیسی تھی میرے نانا جان جب مسکراتے تھے تو وہ انداز کیا ہوتا جب چلتے تھے تو کانما یمحت من سبب زمین سمٹ کے جنگی حدیثی حضور ایتھے پاؤں میں حدیثہ ترہ پڑھن لگا اس تو بعد میری گفتگو ختم جی وہ لمحہ ہو جانا ہے میں یہ کتے والا بات اچھا جی الدرر الکامنہ فی اعیان المینۃ السامنہ او دے وچ امام ابن حجر اسقلانی لکھیا ماخذ پتہ لگ گیا ہاں اے کتاب دا نام ہے چوندیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری چوندیاں ہاں اے دا مطلب اس نام دا بھی مطلب ہے چوندیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری میں دے وچ او نقل کیتیاں تے انہاں چوندیاں گلاں وچ شکاری کتے دی بھی گل چوندی سبحان اللہ انہاں کیا جناب او مرزا مغل آ گئے سٹیج لگ گیا ایک عیسائی سٹیج تے کھڑا ہے جب ساری دنیا ہزاراں دے بندے عیسائی ہو رہے تھے انہیں دل جوش آیا جعل واحد منهم ينتقص النبی ایک پادری اٹھا انہیں حضور کے خلاف گل کر دی امام کہتے ہیں ہونا کا قلب سید مربوط ہو شکار اس سٹیج کے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے شکر ہے نہیں فرمایا قلب نقور ہلکا کتا بدے لوگ کہنا سی وہ جی ہلکا تھار کے بھی غپ کر کے پہ جانا ایک کیڑی کمال ہویا واہ واہ امام نے بھی نہیں لکھیا بوڑی کتا بدے ہوئے شکاری کتا تو لڑتا ہی نہیں نا یہ تو پکی گل ہے شکاری کتا نہیں لڑتا جگہ بچوں بھی نکل جائے نہیں لڑتا امام کہتے ہیں شکاری کتا بدے ہوئے سی اور پادری حضور کے خلاف گفتگو شروع کی تھی کتا ان سیدھا کھڑا ہو اللہ
فتویٰ پوچھن نہیں گیا بھائی گستاخی ہوئی ہے. کیا بات کیا بات. اقبال کہتا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا خود لے رہا. نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. کیا بات کیا بات. ہاں اقبال کہتا جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا عقل کو نہیں پوچھنا یہ تو گھروں بھی نہیں نکل دے گی حالات نہیں. ہائے ہائے واہ واہ. بے شک یا عشق کمال یک فن دارت. اقبال کہتا جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا عشق کو پوچھنا. میں کہا اقبال کیوں؟ کہنے لگا یہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عظمت اور شان کے ساتھ. کیا بات کیا بات کیا بات. مومن عشق عشق مومن عشق را ناممکن ما ممکن است. اقبال کہتا جتھے عشق تھے مومن جتھے مومن اتھے عشق. دنیا جنوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا کہ 12,000 شہر پہ ہون تے مولی خادم منہ تے کپڑا بھی نہ کرے تے انہوں شہر دا دھواں بھی نہ لگے. ہو نہیں سکتا. اقبال کہتا دنیا جنوں ناممکن سمجھے عشق کر کے کھاندا ہے جو سکتا کہ نہیں. عقل صفاق استو صفاق تر. جی عقل ظلم دے اتر آوے 20,000 فارساں آ جان شہل آ جان ناکہ بندیاں ہو جان. اقبال کہتا عقل صفاق استو صفاق تر. جی عقل ظلم دے اتر آوے تو عشق سر تھلے نہیں کرتا. عشق بڑا دلیر ہو کے وہ دے سامنے آندا. اس واسطے گل قیامت تک کسی نے سمجھ نہیں آنی فیض آباد ہویا کسی یا انہاں واسطے سیدہ واسطے تے اور عجیب گل ہے نا. ایک بندے نے مینوں کہا کہ تہاڈے کنٹینر دے اوتے او دور 11ویں والے پیراں دا تخت لگے ہوئے سی. رہ میں چھڑ دیتا ہوں نا سر. آپ نے فرمایا میرا مرید مشرقی جو ہوئے تے میں ننگا نہیں ہونا. کیا بات. ایسی ننگے نہیں ہوئے. ننگے ہوئی ہوئے جڑے جن کو دہشت گرد ہو گئے. 12,000 شہر تسی سٹے دہشت گرد سی. لو جناب کھادے نا فخر ہے سانو. مولی خادم پورا دھواں اندر لیا. پورا 12,000 شہر دھواں اندر میرے گیا. نہ میری اکھ کمزور ہوئی نہ میرے گردے نے. ایک دن گردے نے گڑبڑ کی تھی میں ہاتھ رکھ کے گیا. میں کہا بندے نے پتر پڑھو سیدھے سیدھے ہو. میں ڈاکٹر کہنا کہ فلان ٹیسٹ کراؤ فلان ٹیسٹ کراؤ فلان ٹیسٹ. میں اگر ٹیسٹ کرتا ٹائم ہی کوئی ہوں ٹیسٹ کراؤں گا اسپتال لگا گیا. لوگ کیا لو جی بہانے بنا کے لمبا پہ گیا. اے واقعی کوئی پیسے لے کے آیا. میں اپنے گردے نو کیا میں کہا سیدھے ہو جاؤ تسی سے میں ذلیل کرا دیں. میں ہوں اسپتال داخل ہوا تو لوگ کہنا ہے بالکل ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور. اتنے دن بیمار نہیں ہوئے ہوں کن جو ہے. میں واقعی اج رکھ کے نا جی گردے نو ہاتھ ڈاکٹر میں کیا اے ٹیسٹ کراؤ اے ٹیسٹ کراؤ. میں گردے نو کہا کہ تسی سیدھے ہو جاؤ. صحابہ تے شیراں نال گل کر سکتے ہیں نا یا سمندراں نال. راہ دے اوئے اسی محمد عربی دے میں کہ چلو اسی گردے نال ہی گل کر لیں. میں گردے نو کہا تسی سیدھے ہو جاؤ. میں ٹنگا تے پہلے کوئی نہیں میں تانوں بھی دے دینا ہے تے میں ڈیلسٹ سے لگ جانا ہے تے سیدھے ہو جاؤ. تسی ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا. میں حضور تے کام کر رہا ہوں. دوسرے دن جناب سارے گردے دن پہلے نالوں بھی تیز کام ہو. میں کہا مرنے تے ایک دن ہے چاج دے مار جاواں گے علاج ہفتے 2 بار ڈیلسٹ شروع ہو گئے. میں کی ہونا ہے پھر ڈیلسٹ والے نہیں بندے ہوندے اور میں ایسی جا مر جانا. آخر ایک دن جناب کیوں جی ایویں مر جانا ہے کسی دن اعلان ہو جانا مولی خادم مر گیا تو تسے کہنا وہ بڑا افسوس ہوا. تے مر تے انج بھی جانا ہے چاج نال نہ مریے. لو جی امام کہتے ہیں کتا کھڑا ہو گیا سیدھا انہوں پتہ لگ گیا لیکن انہوں نے پتہ نہیں لگ گیا. واہ کتے تینوں پتہ لگ گیا گستاخی ہو رہی. اسمبلی ممبروں کو سمجھنا ہے کہ نبوت کا مسئلہ کیا. واہ کتا کہنا بھی میری زبان کم دی. امام کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہو گیا. فلما اکثر من ذالک جدو حضور کے خلاف نے گن لمبی کی تھی وصب علیہ القلب. امام نے لکھا سونے کی زنجیر نہ بدے ہوئے ایسی ہو. سونے کی زنجیر نہ کتنا قیمتی کتا ہونا ہے. سونے دی زنجیر نہ بدے جدو انہیں حضور کے خلاف گل کی تھی وصب علیہ القلب. کتا اچھڑیا انہیں زنجیر این سٹی. میں کہا کتے تینوں سونے دا خیال نہیں سی آیا. اتنے اسمبلی ممبروں اسمبلی دا خیال آیا تو ختم نبوت دا خیال نہ آیا. کیا بات کیا بات. تینوں نہیں سی پتا دوبارہ سونا لبڑا کہ نہیں لبڑا. اتنے تو کہنسن دوبارہ سیٹ پتنی لبڑی کہ نہیں لبڑی. ایسی ختم نبوت کو تو چھوڑ سکتے ہیں سیٹ کو تو نہیں چھوڑ سکتے. واہ لکھا سلام کتے تیرے ہوتے. واہ 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 واہ. قیامت والے دن کتا بھی آ گیا نہ کہے گا حضور میں گڑے والا سونا نہیں ویکھیا نہ کلمہ پڑھ کے سیٹاں ویکھیاں. اللہ اکبر. گل بڑی حساس ہے اپنے اندر
یہ نہ سمجھنا سی کوئی تھوڑے کو میں تو ویسے بھی منگن دا قائل کوئی نہیں میں ووٹ منگدا میں تو تانوں آرڈر کر رہا ہوں کہ پرچی حضور تے دین نو دیو انشاءاللہ آرڈر کر رہا ہوں تانوں ہاں جے قیامت والے دن گھوڑے دی لید توڑ پڑنی نا جڑا گھوڑا اسلام واسطے جڑا گھوڑا اسلام واسطے رکھیا او دی پیشاب بھی ترنا ہے قیامت والے دن مومن دے حق وچ تے کیا تہاڈی پرچی نہیں ترنی انشاءاللہ واہ واہ ہاں جی پیشاب گھوڑے دا ترنا ہے تے جڑی پرچی حضور دی ختم نبوت واسطے گئی او دا وزن کتنا بن جانا اسی انہاں نوں گال نہیں کڈنی نہ انہاں تے لعنت بھیجنی بس پرچی حضور دے دین نو اینڈ دیوے پاکستانی کہ انہاں دا 2018 سارے دا صفایا ہو جائے اعلان ہو جائے گناہگار ضرور ہے پترو غدار نہیں تینا سیدہ نو پرچی دو سید میدان نے جانا ہاں اسی ویسی تو نال ایویں سوئے قطار میں کچھم ناکے تے اسی تے ایویں اٹھنی بغیر ناکے دا نکیل تو نہیں ہوئی بھئی چلو جی اسی بھی لین لگیا کام سیدہ دا تسی میدان نے چاہو اسی تواڈے نال کھڑے ہاں ساڈی ڈیوٹی مسیتی ہے تے تسی رات جڑا میں تواڈی مسجد تے جھاڑو دیندے رہو اسا واہ واہ یا بادشاہی مسجد تے جھاڑو لا دینا میں پورے دن دی ڈیوٹی تے دینی ہاں تے میں ویل چیئر نال بھی جھاڑو دیندا رہوں اور کی کر رہے ہیں تسی کی سمجھو اسی اسمبلی واسطے لگ پھرتے ہیں نا ایک گلا نہیں تو ان کو غلط فہمیاں پائیاں جا رہی ہیں اسی صرف حضور دی عزت واسطے آ رہے ہیں اور اسی انہوں نے جواب دینا ہے ٹرمپ نو بھی جواب دینا ہے مودی نو بھی جواب دینا ہے ختم نبوت دے سارے غداروں کو جواب دینا ہے کہ بس بھائی بس 70 سال اٹا واسطے پرچی دیتی گلیاں واسطے دیتی بجلی واسطے دیتی اے پرچی محمد عربی دی ناموس اور ختم نبوت لو جی کتا انہیں جمپ لایا سونے دا زنجیر توڑیا سٹیج تے جا چڑھیا جڑا پادری گل کر رہے سی نا فخشا مارو انہیں انہوں چانڈ ماری کہنے لگا ہوش کرو اے ڈیوٹی ہے میری لے لو جی ایتھے صدر تو لے کے چپڑاسی تک سارے مسلمان تے ممتاز قادری تختہ دار ہوتے صدر تو لے کے سارے تھلے تک کلمہ حضور دا پڑھ دیں تے 12,000 شیل انہوں تے سٹ دیتے جڑے ختم نبوت واسطے بیٹھے تے جتھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی اس کتے نو کتنی کوٹ پئی ہونے میرے بزرگ فرماندے سن جدو تو یہ واقعہ بیان کرے نا تے پڑھیا ضرور کر جدو کتے نو کوٹ رہے سن نا تے کتا زبان حال نالو کہہ رہے سی مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا کیا بات ہے 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 کتے نو نہ کوٹیا چنگا تے فخلصو منو انہاں کوٹ کٹ کے نا ہن تک کیوڑے دا رسا بھی انہاں پایا ہونا ہاں جی وہ تے ٹنگاں بھی بند دتی ہونے نے بھائی یہ کتا تو بڑا خطرناک ہے یہ تو پہ جاندا مذہبی لوگاں نو بھی پہ جاندا یہ معزز لوگاں نو بھی پہ جاندا انہاں دوبارہ بند دیتا فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد واہ واہ بجائے اس کے کہ ساڈے نال کھڑے ہوندے کہ جناب تسی لاہور چل کے فیض آباد کیوں آئے ہو اور کنٹینر کیوں ستے رہے ہو منڈی مری دی ٹھنڈی ہوا کیوں کھاتی حضرت بھی انجے دھوتی بن کے اتنے تشریف لیا انجے جناب میں کوئی نہ سردی نہیں لگتی مجمع میں آ کے بہ گئے تھے سبحان اللہ حاضرین جو بندے کھڑے ہو گئے نا کہ یار کتا تینوں کہاں تو نہیں لڑیا تو حضور کے خلاف گل کی تھی وہ کہنے لگا کلا بل حاضر قلب عزیز النصرانی یشیر بیدی فظننی یرید ان اضربہ وہ کہنے لگا نہیں اس کتے کو کیا پتہ تھا یہ تو کتا ہے انہوں نے کہا پھر لڑیا کیوں میں انہوں نے کہا یہ تھا عزیز النفس بڑا غیرت والا میں تقریر کر رہی سی کہ تقریر کردے میرا اشارہ اس کتے دی طرف ہو گیا یہ میرا اشارہ نہ برداشت کر سکیا کہ سونے دا زنجیر توڑ کے میں نے پہ گیا ثم عاد الى ما كان فی امام کہنے لو پادری پھر سٹیج پہ چڑھیا دوبارہ حضور کے خلاف گل کی تھی فاطالا انہیں گل سے لمبی کی تھی فوسب القلب مرۃ اخرى انہیں دوبارہ پیروں کی رسیاں تے گڑے کی رسیاں پھر ساری توڑ دتیاں اور جا کے پھر سٹیج پہ چڑھیا انہوں نے چانڈ نہیں ماری فقبض على زردمتہ انہیں اس کی گردن نپی اور لوگوں نے آن تو پہلے فقلا اس کا سر تن سے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات ہم کہتے ہیں اس کتے دے اس کام کا فائدہ کتنا ہویا ممتاز قادری دے اس عمل نال پوری دنیا دا ناموس رسالت مسئلہ اجاگر ہویا ساڈے فیض آباد بینڈ نال بچے جڑے پیدا ہو رہے ہیں نا باویں انہاں دی اجے زبان نہیں انہاں کھلی تاویں انج کردے ہیں تاج دارے اللہ اکبر کیا بات ہے بے شک کیا بات ہاں جی چارپائی تے بھی لیٹے ہون نا تے ساری گڈی باہروں لے تاجدار ختم نبوت تے اپنی ماواں نو ویکھ کے نا انج ہاتھ اٹھا کرنے ماں اے گھر باہر ہو رہی میں بھی یہ کہنا اللہ اکبر
کیا بات کیا تو جو ایدہ فائدہ کی ہویا امام کہتے ہیں آئے سن وہ سارے عیسائی ہون جدو ویکھیا نا کتے نے حضور دی عزت پیرا دیتا فاسلم بسبب ذالک ناب 40,000 مغل 40,000 تاتاری مجمع جوڑ کے رسول اللہ دا کلمہ پڑھا سبحان جی اے تو ہے شکاری کتا اور ہلکے کتے دی گل سو واہ کتے ہو واہ تو انو سمجھ آ گئی ہائے 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 ہلکا کتا تے تے پجائے تھے کی کہندے پائے جڑا ہلکا ہو گیا ہلکا ہی کہندے ہلکا صحیح میں کہہ رہے ہوں ہلکا کتا لاؤ جی ہلکا کتے دی اور گل سن امام شامی لکھیا کتا ہلکا ہو گیا قریب تو ایک کافر گزریا ذمی جڑا مسلماناں دے ملک وچ پناہ لے کے رہے قریب تو گزریا کتا ہلکا سی کتے جی بھی پے جاندے تو ایسی گل ہائے میری گڈی دے پری پے گئے پکی گل ہے منڈے کو پوچھو میں اپنے گھر دے وال اتریا تو جناب ایک چٹا کتا میری گڈی نو کدی دایاں اچھل اچھل کے پوے کدی بائیں پوے میں تقریر اصل پتری جیلم کی تھی کتے تے میں گستاخ رسول نو کتا کہہ دتا جدوں میں سویر دی نماز دے ٹائم اپنے گھر وال وڑیا نا نویں کوٹ تو تے کتا جناب ایک سفید تے گڈی میری اچھل اچھل کے پوے میں ڈرائیور نو کہہ ٹائر تھلے دے اینو کی ہویا وہ کہنا ہے ٹائر تھلے نہیں آندا ہے اچھل اچھل کے او چلے جاندا پھر اگے جا کے پھر میری گڈی نو پے گیا میں مسجد وچ آ کے بریک لائی تے میں منڈے نو کہیا کتا آ کے میری گڈی اگے بہ گیا میں کہ منڈے کو گل خطرناک ہے یہ کتا آج لڑے بغیر نہیں جاندا اللہ اللہ پھر میں کہ کوئی غلطی ہو گئی آ کتا تا میری گڈی نو پیا ہائے ہائے انج نہیں پھر میں نو یاد آیا کہ میں پھر دروازہ کھول کے نا اپنی ٹنگاں باہر کڈیاں کتا ان سامنے بیٹھا سی میں کہ یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوئے گی کتا اٹھ کے چل پیا کتا میری گڈی نو تاں پہ سی انہیں کہا تو گستاخ رسول نو ساڑھے نام تشریح دیتی اسی کے صحابے قاتل نے بھونکے کیا بات کیا بات اسی تے انو قلب باسطن ذراع اسی تے صحابے قاتل نے بھونکے ایسا امام الانبیاء نو بھونکنا سی واہ واہ کیا بات اے سارے منڈے میرے نال چوچی چچے گواہن سارے او میں جب انہوں کہا نا غلطی ہو گئی بالکل سر ڈال کے نہ آستے آستے چل کے گڈی گلی مڑ گئی انہوں نے کہا بس میں تنوی دسنا سی اندہ احتیاط کری کیا بات اے تو میرے نال واقع ہویا ہے خود میرے کیا بات اس واسطے حضور کی شان کو ہر چیز جانتی ہے بے شک لو جی جھلے کتے دا واقعہ سنے امام کہندے نو کتا پیچھے لگ پیا جھلا او زمین اگے آگے تے او جھلا کتا پیچھے پیچھے فداخل البحر تواڈے کول کیڑی نہر گزرتی ہے تھے ساروں کی نہر جو جا چھال ماری کافی دیر انہیں ڈبکی لائی رکھی انہیں کہا کتا جھلا چلا گیا ہونا امام کہہ دیں جب انہیں سر بال کٹیا ینتظر ہو گیا کیا کتا انتظار کر رہے ہیں اور کافر کی کرنے لگا فقال ذمیو وہ ذمی سر بال کٹ دے جھلے کتے نو کہتا یا قلبو انہیں کہا کتیا جے تو میں نے ایویں نہ چھڑدا انی فی ذمت محمد میں رسول اللہ دی پناہ لینا ان لڑنا ہی امام کہندے ہیں فوالل القلب یادو مشا یمشی دا معنی مٹک مٹک کے چلنا ادا یادو اطول دا معنی انے واہ دوڑنا امام کہندے ہیں کتا مڑیا تے انے واہ پیچھے نسیا انہیں کہا جھلا ضرور جنہ دا نام تو لیا میں بھی انہوں نے جانا کیا بات کیا بات کیا بات واہ کیا بات کیا بات سمجھ آئی گل میری کیا بات عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممدد ولا بالقصير المتردد وكان رفعة من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالصبد كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين آدب الاشفار جليل المشاشر القتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب غير التفت معاه بين الكتفين خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة وعليمهم عريقة واكرمهم عشيرة نراه بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله
बात یہ تے مولا علی ہونے امام حسن دے کول سن عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه الطلال والقمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيدة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ وفره أظهر الله الواسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أقنى العرقين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المصربة كأن عنق جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بعد متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين لحم القراديس عنبر المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الصدرين والبطن مما سوى ذلك عشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الصدرين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان اللخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا زي المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة لو جی ہونے امام حسین پڑھو سن ہاں جی ہونے امام حسین پڑھو ایک دن اور بھی لمبی حدیث امام پہلے تو دو چار الفاظ ہو یہ پہلی حدیث امام حسن فرمانے میں امام حسین کو حدیث چھپائی رکھی میں تو کوئی موقع آئے گا تو میں پوچھا گا لالا جی یہ جان دے ہو کہنے میں جب بیان کی تھی تو میں حیران ہو گیا امام حسین تو میرے تو پہلے سب کچھ پوچھ چکے سن اپنے ابا جی ہاں اے بلکہ امام حسن امام حسین کو روایت کیا بڑے چھوٹے کو روایت اے روایت بھی لاؤ جی میں اس اسلام دی گل اے دے وچ حضور پورا نظام ہے مصطفی بیش اے میں جڑی حدیث پڑھن لگا اے پورا رسول اللہ دا نظام سبحان این جی اوز دی اج لوگ گلاں کردے امام حسین فرماندے میرے نانا جان سب تو زیادہ او نوں پسند کردے سن جڑا امت دا بہت چاہندا اعظم سبحان اے اج این جی او سارا کچھ تے ساڈا سی تے اسی جناب دو مشیناں دے کے کہندے اے بیوہ کو مشین دی جا رہی ہے یہ تے سیدہ روزانہ پتری لنگر کتنے لوگ کھا دے کیا ہو جی ہاں جی اے تے گل ہی کوئی نہیں جڑی تسی اسی تے خزانے تے بوجھ کوئی نہیں اسا ملک نہیں لٹیا ہاں جنا لٹیا انہاں کولوں پوچھو ہاں مولوی خادم تو جناب ہن وی اچار نہ روٹی کھا لیندا کیا بات ہونی میں مرچن دی مرچا کٹ کے حضور ہونی میں روٹی کھا لیندا کوئی نہیں سالن پکیا میں کہ مرچا کٹ کے سارے پکیا تھا میرے کہنا ایک روٹی تے مرچن دے نال جناب ساویاں مرچا کھا کے تے سبحان اللہ پوری رات سفر کردا نہ تھکاوٹ نہ بلڈ پریشر نہ جناب چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا کدی بھی چوستے نہ کوئی گل نہیں بالکل ہاں جی 24 گھنٹے میں چل سکتا ہوں ایک روٹی کھا کیا بات میں 48 گھنٹے بغیر پانی پی تو چل سکتا پھر بھی کچھ نہیں گل وچ ہو رہا ہے کیا بات کیا بات کیا بات گل وچ ہو رہا ہے گل وچ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات عن الحسن ابتدا وچ سے کرے گا عن الحسن بن علی قال سالت خالی هند بن ابي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اشتهي ان يصف لي منها تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني اليه فسالوا عما سالت
ووجدت قد سالبا عن مدخلي ومخرجي وشكلي فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أبى إلى منزلي جزى دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسي ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسم ولا قدر فضل في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغل فيما يصلحهم الأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون رفادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجي كيف كان يصنع فيه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطغي على أحد منهم بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة يغفل ويمر لكل حال عنده وتاد لا يكسر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده وعمهم نصيحا وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة فمبازرة. قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس فيعمل بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه ومن جالسه فعبده في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس قصده وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء. مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلقات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متوازين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويبصرون ذا الحاجة ويحفظون لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك